آج ہمارے اپنے والدین اپنے بچوں کو عصری علوم و فنون سے آراستہ تو کرتے ہیں، مگر قرآن مجید سے اپنے بچوں کو دور رکھا ہوا ہے۔ یہ نادانی اور سراسر جہالت کی بات ہے۔ یہ قرآن مجید دنیا میں بھی آپ کو کام آئے گا، آخرت میں بھی آپ کی مدد کرے گا۔ قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابه۔ لوگو تم قرآن مجید کو پڑھو، اس میں غور و فکر کرو، تدبر کرو اور اس کے احکامات کے مطابق عمل کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم امت مسلمہ کو یہ ہے، اقرأوا القرآن، لوگو قرآن کو پڑھو، مسلمانوں قرآن کو سمجھو۔ لیکن مسلمانوں کا اکثر طبقہ قرآن مجید کے ساتھ ناانصافی کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کی بجائے، قرآن مجید کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی بجائے، قرآن مجید میں غور و فکر تدبر کرنے کی بجائے، مسلمانوں کا اکثر طبقہ قرآن مجید کو جزدان و حریر و ریشم میں لپیٹ کر طاقوں کی زینت بنایا ہوا ہے۔ سال ہاں سال گزر جاتے ہیں، سال ہاں سال گزر جاتے ہیں، مسلمانوں کو اس کی تلاوت کرنے کا وقت نصیب نہیں ہوتا۔ یہ مسلمانوں کا آج کا شیوا ہے، آج کا وتیرہ بن چکا ہے۔ ایک زمانہ تھا مسلمانوں کے گھروں سے بعد نماز فجر تلاوت قرآن مجید کی آوازیں سنائی دیتی تھی، مگر وہ زمانہ ختم ہو چکا ہے، وہ زمانہ لٹ گیا۔ آج مسلمان نماز فجر پڑھنا تو دور کی بات ہے، نماز فجر کے بعد ایک اچھا وقت سو جاتا ہے، جب اٹھتا ہے تو اس کے ہاتھوں میں فون اور کانوں میں ہیڈ فون، گانا سننا وغیرہ وغیرہ کو اہمیت دیتا ہے۔ جب اس کو روکا جاتا ہے تو کہتا ہے اس طرح کرنے سے ہمارے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ محترم حضرات، یہ سراسر جہالت کی بات ہے۔ گانے سننے سے، رقص و سرور کی محفلیں منعقد کر کو سماعت کرنے سے انسان کو اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ یہ شیطان کا تبلیغ سے ابلیس حسین جال ہے، شیطان کی مکاری عیاری ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں گانے سننے سے انسان کو اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے اطمینان حاصل ہوتا ہے، ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابه، لوگوں قرآن کو پڑھو، قرآن میں غور و فکر کرو، تدبر کرو، اس لیے کہ یہ قرآن کل قیامت کے دن صاحب قرآن کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ میرے بھائیوں، صاحب قرآن کا مطلب یہ نہیں کہ حافظ قرآن کا ہونا ضروری ہے۔ صاحب قرآن اس شخص کو کہتے ہیں جو قرآن مجید کی روز تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید کو روز پڑھتا ہے، اس میں غور و فکر اور تدبر کرتا ہے، اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یہ تو صاحب قرآن ہے۔ اور اسی صاحب قرآن کے تعلق سے نبی نے فرمایا فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، کل قیامت کا دن ہیبت ناک دن ہوگا، لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ننگے بھوکے پیاسے نفسا نفسی کے عالم میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ایک بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، ایک انسان کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، ایک دوست اپنے دوست کو دیکھ کر بھاگ جائے گا۔ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، مگر یہ قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کے حق میں آ کر سفارش کرے گا اور اللہ تعالیٰ قرآن کی سفارش کو قبول بھی فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، لوگوں کل قیامت کے دن روزہ اور قرآن اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے اور ایک بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ قرآن کہے گا اے اللہ، یہ وہ بندہ تھا جو دنیا میں میری تلاوت کیا کرتا تھا، مجھ میں غور و فکر تدبر کیا کرتا تھا اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارا کرتا تھا، اے اللہ اس کو معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کی سفارش کو قبول کر کے بندے کو معاف فرما دیں گے۔ یہ مقام و مرتبہ ہے قرآن مجید کا۔ علماء سے بچیے۔